گرمیوں کے اختتام تک قریب قریب آدھے ملک میں مویشی خانے میں پیش آمدہ واقعات کی شہرت ہو گئی۔ ہر روز اسنو بال اور نیپولین قاصد کبوتروں کو اس پیغام کے ساتھ بھیجتے کہ وہ پڑوسی فارم پر جائیں اور انقلاب کی داستانیں سنا کر انہیں انگلستان کے ظالم درندوں والے گیت کی لے سے روشناس کریں۔ اس دوران مسٹر جونز ولنگٹن کے ریڈ لائن میں بیٹھا لوگوں سے خود پر ہونے والی عظیم ناانصافی کی داستانیں سناتا رہا کہ بیکار اور فضول جانوروں نے کس طرح اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے مویشی خانوں کے مالکان اس سے ہمدردی تو کرتے، لیکن ان میں سے کسی نے عملاً کوئی مدد نہیں کی، بلکہ دل میں یہ سوچتے رہے کہ آیا جونز کی بدقسمتی کو وہ اپنی بہتری کے حق میں کر سکتے ہیں۔ مویشی خانے سے متصل 2 فارموں کے مالکان سے جونز کی پرانی عداوت تھی۔ ان میں سے ایک فارم کا نام فیکس ووڈ تھا۔ وہ کافی بڑا، نظر انداز کیا ہوا پرانے طرز کا فارم تھا جس میں بے شمار درختوں کا ایک جنگل اور جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ اس کی باڑ بھی بدنمائی کی ایک مثال تھی۔ اس کے مالک کا نام مسٹر پلکنگٹن تھا، جو اطمینان سے کام کرنے والا شریف آدمی تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مچھلی یا پھر موسمی شکار میں گزارا کرتا تھا۔ دوسرا فارم جس کا نام پنچ فیلڈ تھا، وہ چھوٹا فارم تھا اور جس کی مناسب دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اس کے مالک کا نام مسٹر فریڈرک تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم اور شاطر ذہن کا شخص تھا، جو بہت سارے مقدمات میں ملوث اور جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ ان دونوں پڑوسیوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو سخت ناپسند، چنانچہ ان کا کسی مسئلے پر متفق ہونا دشوار تھا، یہاں تک کہ چاہے وہ ان کے اپنے مفادات سے متعلق کیوں نہ ہو۔ تاہم وہ دونوں مویشی خانے کی بغاوت سے سخت خوفزدہ اور مضطرب تھے کہ ان کے اپنے جانور اس واقعے سے بے خبر رہیں۔ پہلے تو وہ ظاہرداری میں ہنسے کہ جانوروں نے خود اپنے لیے فارم کا بندوبست سنبھال لیا، یہ سب کچھ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، ان لوگوں کے مطابق مینور فارم کے جانور ہمیشہ اسے مینور میز فارم ہی کہا کرتے تھے، اینیمل فارم سننا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ آپس میں مسلسل لڑ کر جلد ہی بھوک سے مر جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا لیکن جانور بھوک سے نہیں مرے تو فریڈرک اور پلکنگٹن نے اپنا انداز فکر تبدیل کیا اور کہنے لگے کہ مویشی خانے کا ظلم ہولناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ شہرت بھی عام ہو گئی کہ جانور ہم جنس خوری کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لوہے کی جلتی سلاخ سے داغ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ نر جانور مشترکہ مادہ رکھ رہے ہیں۔ قانون قدرت کے خلاف بغاوت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ باتیں فریڈرک اور پلکنگٹن کہا کرتے تھے۔ بہرحال ان کہانیوں کو سبھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز مویشی خانے کے متعلق افواہیں عام ہوتی جا رہی تھیں، جہاں سے انسانوں کو بے دخل کر کے جانوروں نے خود انتظام سنبھال لیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے سال کے دیگر حصوں میں اس بغاوت کا خوف طاری رہا۔ بیل جو ہمیشہ فرمانبرداری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، وحشی اور غیر مہذب ہو چکے تھے۔ بھیڑیں باڑ توڑ کر گھاس چٹ کر جایا کرتی تھیں۔ گائے دودھ کی بالٹیاں الٹ دیتی۔ اسلحے خود اسلحہ برداروں پر چلنے لگے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ گیت اور اس کی لے انگلستان کے ظالم درندوں ہر 4 طرف شہرت اختیار کر گیا تھا۔ انسانوں نے جب یہ گیت سنا تو ان کے لیے اپنے غصے کو روکنا دشوار ہو گیا۔ حالانکہ اس گیت کو سن کر وہ یہ ظاہر کیا کرتے تھے جیسے یہ کوئی مذاق ہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آخر جانور اس توہین آمیز گیت کو کس طرح گا رہے ہیں۔ ہر جانور جب اس پر کمچی لگائی جاتی تو وہ اسے گانے لگتا۔ اس گیت کو گائے جانے سے روکنا دشوار ہو گیا تھا۔ کالی چڑیا اسے جھاڑیوں میں گاتی، کبوتر اس کی گردان اپنی کابکوں میں کرتے۔ یہ گیت ہر چیز میں رچ بس گیا تھا، چاہے وہ لوہار کے مسلسل پڑنے والے ہتھوڑے کی آواز ہو یا چرچ کی گھنٹی، ہر شے سے اس گیت کی لے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ انسان کے گوشے سماج سے جب یہ آواز ٹکراتی تو انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کی قسمتوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہو۔ اکتوبر کے شروع دنوں میں جب کہ مکئی کی فصل کٹ کر ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی، بلکہ کچھ بالیوں سے دانے بھی الگ کیے جا چکے تھے، کہ یکایک کبوتروں کا
کہ یکایک کبوتروں کا ایک گول صحن مویشی خانہ میں اترا۔ وہ جذبات سے پر وحشت میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ جونز اور اس کے آدمی فاکس ووڈ اور پنچ فیلڈ کے آدھے درجن لوگوں کے ساتھ فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہو کر کچے راستوں پر رواں دواں تھے۔ ان سب لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے سوائے جونز کے جو بندوق اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ مویشی خانے پر دوبارہ قبضہ کرنے جا رہے تھے۔ اس بات کی توقع کافی دنوں سے کی جا رہی تھی، اس لیے اس کا مناسب انتظام بھی پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ سنو بال کے جسے فارم ہاؤس سے جولیس سیزر کی مہم پر مبنی ایک کتاب دستیاب ہو گئی تھی، دفاعی مورچے کا انچارج تھا۔ اس نے ہنگامی بنیادوں پر حکم دیا اور چند منٹوں میں تمام جانور اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے۔ انسانوں کا غول جیسے ہی مویشی خانے کی عمارات تک پہنچا، سنو بال نے حملہ کر دیا۔ سارے کبوتر، جس کی تعداد 35 تھی، ہوا میں ادھر ادھر اڑے اور انسانوں کے سروں پر اپنے پنجوں سے حملہ آور ہو۔ انسان ابھی اس حملے سے نبردآزما تھے کہ کازیں جو کہیں چھپی ہوئی تھی بعجلت تمام نکلی اور ان کے پیروں پہ بے رحمانہ چونچیں مارنے لگی۔ بہرحال کازوں کا حملہ لڑائی کا ایک داؤ تھا اور جسے انسانوں نے اپنے ڈنڈوں سے مار کر پسپا کر دیا۔ سنو بال نے اب حملے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ مریل، بینجامن اور دوسری بھیڑیں سنو بال کی قیادت میں تیزی سے آگے بڑھیں اور ہر چہار طرف سے انسانوں پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں بینجامن نے ایک چکر کاٹا اور ان پر اتنے تیز ناخنوں والے ہاتھوں سے ضرب لگائی، لیکن انسان نے اپنے ڈنڈوں اور بوٹوں میں لگی کیل کے باعث اپنی سبقت برقرار رکھی۔ پھر سنو بال کی چیخ سن کر جو پیچھے ہٹنے کا اشارہ تھا، سارے جانور گھوم کر گیٹ سے نکلے اور صحن میں آ گئے۔ انسان خوشی سے اپنی کامیابی پر چیخ اٹھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھاگتے دیکھا تو ان کے تعاقب میں چل پڑے اور یہی بات تو سنو بال چاہتا تھا۔ انسانوں نے جیسے ہی صحن مویشی خانہ میں قدم رکھا، تینوں گھوڑے، تینوں گائیں اور سارے سور جو گائے کے باڑے کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، یکایک نکل کر پشت سے حملہ کر دیا اور کاٹنے لگے۔ سنو بال نے پھر ایک اشارہ کیا اور خود جونز پر حملہ آور ہو گیا۔ جونز نے اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو بندوق سے فائر کر دیا۔ بندوق کی گولی سنو بال کو چھوتی ہوئی پیچھے کھڑی ہوئی بھیڑ کے جسم میں پیوست ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ مر گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بغیر سنو بال اپنے مضبوط جسم اور 15 سپاہیوں کے ساتھ کود کر جونز کے سامنے آ گیا، اور جونز غصے سے اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ اس کا پیر گوبر کے ڈھیر میں چلا گیا اور ہاتھوں سے بندوق گر گئی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ اس کے پیچھے باکسر تھا اور اس کے پچھلے پیر، جس کے کھروں میں لوہا جڑا ہوا تھا، ہوا میں لہرا رہے تھے جیسے وہ مارنے والا ہے۔ اس کے پہلے حملے میں فاکس ووڈ کا آدمی آیا، جس کے سر پر کک پڑی اور وہ فوراً ہی اللہ کو پیارا ہو کر کیچڑ میں گر گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی کئی لوگوں نے ہاتھوں سے ڈنڈے پھینکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ سارے آدمی خواص باختہ ہو گئے، جنہیں تمام جانور صحن میں دوڑا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سینگ سے زخمی ہوئے، کچھ کک سے، کچھ کاٹنے سے اور کچھ پیروں تلے دبنے سے۔ وہاں کوئی جانور ایسا نہیں تھا جس نے اپنے اپنے انداز سے انسانوں سے بدلہ نہ لیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک بلی یکایک چھت سے کود کر ایک شخص کے کندھوں پر آئی اور اپنے خونخوار دانت اس کے گلے میں پیوست کر دیے، جس کے بعد اس شخص کی دہشت ناک چیخ فضا میں بکھر کر رہ گئی۔ دوسرے لمحے انسانوں کو جب موقع ملا تو وہ بے تحاشا بھاگتے ہوئے مرکزی سڑک پر آ گئے۔ اپنے حملے کے 5 ہی منٹ بعد وہ ذلت و رسوائی سے اسی راستے سے بھاگ گئے جس سے آئے تھے، اس لیے کہ کازوں کا ایک دستہ چیختے ہوئے سارے آدمی سوائے ایک کے چلے گئے۔ پیچھے صحن میں باکسر اپنے کھروں سے استبل کے جوان کو ہلا رہا تھا، جس کا چہرہ نیچے کیچڑ میں ڈوبا ہوا تھا، اور باکسر اسے پلٹنا چاہتا تھا۔ لڑکا نہ اٹھ سکا، وہ مر چکا۔ باکسر نے اظہار افسوس کیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ مر جائے، میں یہ بات فراموش کر چکا تھا کہ میرے کھروں میں نال لگی ہوئی ہے۔ اس حقیقت کو کون تسلیم کرے گا کہ مجھ سے یہ فعل نادانستگی میں ہوا ہے؟ جذباتی نہ بنو کامریڈ، سنو بال نے بلند آواز سے کہا، جس کے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ جنگ ہوتی ہے، ایک اچھا انسان صرف مرا ہوا انسان ہی ہوتا ہے۔ میں کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، خواہ وہ ایک انسان ہی ہو۔
بکسر نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مولی کہاں ہے؟ کسی نے تشویشناک انداز میں پوچھا۔ مولی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب وہاں کھلبلی مچ گئی۔ سب کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں کسی آدمی نے اسے زخم نہ پہنچا دی ہو یا پھر وہ اپنے ساتھ اسے نہ لے گئے ہوں۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنی رہائش گاہ کے قریب گھاس میں اپنا سر ڈالے ہوئے چھپی کھڑی ہے۔ بندوق کی آواز سن کر وہ موقع واردات سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور جب دوسرے جانور اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ استبل کا جوان جو مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آنے کے بعد مولی کے پاس موجود ہے۔ تمام جانور ایک بار پھر جمع ہوئے، سب کے سب جذبات سے مغلوب تھے۔ ہر جانور نے اپنے اپنے کارناموں اور مارکوں کو بلند آواز سے بتانا شروع کر دیا۔ فوراً ہی جشن فتح کا انعقاد کیا، پرچم لہرایا گیا اور انگلستان کے ظالم درندوں کی بار بار نغمہ باری کی گئی۔ پھر اس مری ہوئی بھیڑ کی تجہیز اور قبر کو پھولوں اور ڈالیوں سے آراستہ کیا گیا۔ اس بھیڑ کی قبر کے قریب ہی سنوبال نے ایک پراثر تقریر کی، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ہر جانور کو اگر ضرورت ہو تو مویشی خانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جانوروں نے فیصلہ کیا کہ سنوبال اور باکسر جو مویشی ہیرو درجہ اول ہیں، انہیں ملٹری تمغے سے نوازنا چاہیے۔ یہ تمغہ پیتل کا تھا۔ دراصل انہیں مالخانے سے پرانے پیتل کے تمغے دستیاب ہوئے تھے۔ یہ دونوں ہیرو درجہ اول اسے اتوار اور چھٹی کے دنوں میں پہنا کریں گے۔ مویشی درجہ دوم کا تمغہ بھیڑ کو عطا کیا گیا۔ پھر کافی غور و خوض ہوا کہ اس جنگ کو کیا نام دیا جائے۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ اس جنگ کو دی بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کہا جایا کرے گا، کیونکہ تمام جانور دشمن کے انتظار میں یہیں چھپ کر بیٹھے تھے۔ مسٹر جونز کی بندوق کیچڑ میں پڑی مل گئی۔ یہ معلوم ہوا کہ فارم ہاؤس میں کارتوس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اسے پرچم کے پول کے قریب نصب کر دیا جائے اور اس بندوق سے سال میں 2 بار فائر کیا جائے۔ ایک بار 12 اکتوبر کو جو دی بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کی سالگرہ کا دن ہوگا، اور دوسری بار موسم گرما میں جو بغاوت کی سالگرہ کا دن ہوگا۔